حضرات محترم یہیں رسول اللہ کے پھوپھی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، جن کا وہ نام لکھا ہوا ہے عشرہ مبشرہ میں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ راوی کہتے ہیں کہ ایک رات پہلے ہم دونوں نے کہا دعا کریں، تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ جو ان کا سورما ہو کافروں کا میرے سامنے آئے، میں اس کو قتل کر دوں، اس کے تہ تیغ کر دوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ تو انہوں نے کہا آمین۔ اب عبداللہ بن جحش کی جب باری آئی انہوں نے دعا کی یا اللہ میں کل کافروں سے قتال کروں اور اس میں میں شہید ہو جاؤں اور وہ میرے ناک کان کاٹ دیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور جب میں قیامت والے دن تیری بارگاہ میں پیش ہوں اور تو مجھ سے سوال کرے کہ عبداللہ بن جحش یہ تیرا حال کس نے کیا ہے کہ تیرا ناک کاٹ دیا، تیرے کان کاٹ دیے، تیرے ہونٹ کاٹ دیے، تو میں پھر عرض کروں کہ یا اللہ تیری اور تیرے رسول کی محبت میں میرا یہ حال ہے جی۔ جو کہتے ہیں اگلے دن میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن جحش کے ساتھ ایسا ہی ہوا، وہ شہید ہوئے اور ان کے ناک کان ہونٹ کاٹے گئے، اور حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ میری دعا سے ان کی دعا زیادہ بہتر تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ان کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑا لیکن وہ سرخرو ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی حضرت عبداللہ بن جحش ہیں جن کی ہمشیرہ حمنہ بنت جحش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملی، صحابیہ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ سے فرمایا حمنہ اللہ سے اجر طلب کرو شہادت پر۔ عرض کی یا رسول اللہ من کون شہید ہوا ہے؟ کہا تمہارے بھائی عبداللہ بن جحش شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر انہوں نے کہا اے حمنہ اللہ سے اجر طلب کرو۔ انہوں نے کس بات پر؟ کہا تمہارے ماموں حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرمایا حمنہ اللہ سے اجر طلب کرو۔ عرض کیا رسول اللہ کس پر؟ فرمایا تمہارے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس پر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، لیکن ان کی چیخ نکل گئی اور وہ روئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو شوہر کا بیوی کے دل میں ایک مقام ہوتا ہے کہ پہلے دو خبریں دی گئیں، اس پر انہوں نے آرام سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن جب مصعب بن عمیر جو ان کے شوہر ہیں ان کی شہادت کی خبر دی تو دیکھو کیسے انہوں نے غم کا اظہار کیا۔ تو حضرات محترم یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کی خاطر پیش کر دی ہیں، اور آج ان کی روحیں ہم سے یہ سوال کر رہی ہیں کہ ہم نے تو اپنے بھائی بچے بھتیجے بھانجے خود اپنی جانیں قربان کر دیں، تم نے دین کی خاطر کیا کیا ہے؟ ہر بندہ بحیثیت کلمہ گو اور مسلمان ہوتے ہوئے یہ سوچے کہ ہم نے دین کی خاطر کیا پیش کیا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے امام احمد رضا محدث بریلوی نے ان جان ساروں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا جان سارا نے بدر و احد پر درود، ان جان ساروں پر درود ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ جان سارا نے بدر و احد پر درود، حق گزارا نے بیعت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرات یہ غزوہ احد کا بیان تو بڑا ہی تفصیل طلب ہے، لیکن اس کے چند واقعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ یہاں پہ ایک اور خاتون کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن کے شوہر باپ بھائی اور بیٹا یہ چار ہی رشتے ہوتے ہیں نا، چاروں ان کی شہادت کی خبر دی گئی، اور اس وقت یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو یہ میدان احد کی طرف جا رہی ہیں اور رستے میں ایک ایک کر کے یہ خبر ملتی تو سب پر کہتی ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ اور جواب سنتی نہیں، میدان احد کی طرف جا رہی ہے، یہاں تک کہ میدان احد کے قریب پہنچی تو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہے۔ یہ کافروں نے افواہ اڑا دی تھی کہ آپ شہید ہو گئے، اصل میں حضرت مصعب بن عمیر کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، تو ان کو جب شہید کیا گیا تو کافروں نے یہ چرچا کر دیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس سے فوج کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو کہا گیا کہ وہ بخیریت ہے۔ ان کا نہیں، میں جب تک رسول اللہ کی زیارت نہ کر لوں گی اس وقت تک مجھے چین ہی نہیں آئے گا۔ تو جب حضور کا والضحیٰ والا وہ چمکتا ہوا چہرہ دیکھا تو یہ ایک تاریخی جملہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا
عربی زبان میں کل مصیبت بعدک جلل، کہ یا رسول اللہ ہر مصیبت آپ کے بعد گوارا ہے کہ آپ بخیریت ہے نا، تو پھر ہر مصیبت ہم برداشت کر لیں گے۔ جی میں بھی باپ بے بیٹا بھی برادر بے فدا، یا نبی آپ کے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ اس عفیفہ نے یہ سب سن کر کہا تو یہ کہا، یہ تو بتلاؤ کہ کیسے ہے شہنشاہ امم، یہ تو بتلاؤ کہ کیسے ہے شہنشاہ امم، کہے سبحان اللہ۔ اور ایک اور رخ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ زخمی حضرات واپس مدینہ منورہ آئے، رات کو مرم پٹی ہو رہی ہے، شہیدوں کا جنازہ پڑھا گیا ہے، تو ابو سفیان جو کفار کے لشکر کے سردار تھے، انہوں نے میٹنگ بلائی، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، میٹنگ بلائی کہ ہم نے تو نہ مدینہ پہ حملہ کیا ہے، نہ کوئی قبضہ کیا، نہ کوئی مال غنیمت لوٹا، ہم یہ سمجھے کہ ہم فاتح ہو گئے، لیکن فاتح تو نہیں ہوئے، تو جو دوبارہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرتے ہیں اور مال غنیمت لوٹتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کو قیدی بناتے ہیں۔ تو یہ اطلاع ملی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے اسی موقع پر سب صحابہ کو حکم دیا چلے۔ منافق جو 300 کی تعداد میں چھوڑ گئے تھے عبداللہ بن ابی کی قیادت میں، اب انہوں نے پیشکش کی کہ ان کو خیال تھا کہ اب ہمارا ان کو جو ہے نا وہ خیال آئے گا اور ہماری ضرورت پڑے گی، تو بارگاہ رسالت میں آگے عرض کی یا رسول اللہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، صرف وہی شامل ہوگا جو احد میں ہمارے ساتھ تھا۔ تو تاریخ عالم میں یہ منظر نہیں دیکھا گیا، آسمان نے کبھی یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، زخمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تلواریں ہاتھ میں لے کر نکل پڑے۔ ہمراؤ الاسد ایک جگہ ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا کافروں نے، کہا کافر اس سے پہلے کہ مدینے پر آئے ہم ان کے سر پر پہنچتے ہیں۔ تو جب وہاں کافروں کو یہ اطلاع ملی نا کہ مسلمان پلٹ کے آ رہے ہیں، ان کا جتنا حاصل ہو گیا نا اسی پہ اکتفا کرو، اب تو یہ بے بھر کر آ رہے ہیں، کہیں پھر ہمیں جو ہے نا وہ مار ہی نہ دیں، تو اتنا ہی کافی ہے۔ وہ واپس مکے کو بھاگ گئے، لیکن اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی صحابہ کی کہ کسی نے یہ عذر نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہماری تو پٹھیاں باندھی ہوئی ہیں، ہم تو زخمی ہیں، ہم سے تو چلا نہیں جا رہا۔ کہا نہیں، رسول اللہ نے حکم فرما دیا چلو۔ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا اور ان کو عذر نہیں کیا بعد اس کے کہ وہ زخمی تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے ان میں سے نیکی کی ہے، تقوی اختیار کی ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ شہدائے احد کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں اسلام و مسلمین کی جانب سے بہترین جزا عطا فرمائے، اور بارے دیگر یہ واقعہ ذکر کر کے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ رسول کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ ہر بندہ جائزہ لے اور اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کرے کہ میں بھی دین اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے کچھ دنیا میں کر جاؤں۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔